جانتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم وہاں کے ماحول سے اچھی طرح آگاہ اور واقف ہیں۔ جب تک ہم مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو نہیں اپناتے، اس وقت تک ہمارے ساتھ اس طرح کے سانحات ہوتے رہیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جب آپ سفر پر نکلو تو اپنا پورا انتظام اور انصرام کر کے نکلو، زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر نکلو۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص طور پر نیشنل میڈیا کے اوپر بھی جس طرح وہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جو پروپیگنڈے اور سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان کو جتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مری کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک انڈا 500 روپے کا ہے جی، اور کمرے کا کرایہ 20,000 روپے کا، 25,000 50,000۔ ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ وہاں کی جتنے بھی تاجر ہیں نا، وہاں کے مقامی لوگ نہیں ہیں۔ 70% وہاں کے تاجر، ہوٹل مالکان، یہ باہر سے کے آئے ہوئے ہیں، لاہور، پنجاب، پشاور وغیرہ کے۔ مقامی لوگ 20% ہیں جو کاروبار وہاں پر کرتے ہیں، 20% لوگ وہاں کے مقامی ہیں۔ لیکن نیشنل میڈیا اس کو تو دکھا رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، انتظامی غفلت ہے، یہ انتظامیہ کا قصور ہے۔ انتظامیہ نے آج سے پہلے ایکشن کیوں نہیں؟ یہ مہنگائی تو پہلے بھی تھی، یہ کرائے اس طرح کے پہلے بھی اسی طرح لیے جا رہے تھے، پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ انتظامی غفلت ضرور ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کو بدنام کرنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا اور مری ملکہ کوثر کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے اس سانحہ مری کے بعد جس طرح کے اثار اور قربانیاں دی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے انصار اور مہاجرین کی یاد تازہ کر دی ہے، اپنے گھر ان متاثرین کے لیے خالی کیے، وہ جو سیاح تھے ان کے لیے اپنے گھر تک خالی کر دیے، اپنے بیوی بچوں کو باہر سین میں سلایا، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اور ان مہمانوں کو انہیں کھلایا۔ یہ آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، انہوں نے یہ واقعات خود بیان کی اور شیئر کی ہیں، لیکن نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا اس کو نہ دکھا رہا ہے، نہ بتلا رہا ہے، اور نہ ہی جنا اس پر کوئی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میڈیا ٹرائل والی خبروں کو اور چٹ پٹی خبروں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس سے ان کے چینل چلتے ہیں، خبریں ان کی زیادہ شیئر ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ چٹ پٹی خبریں اور ٹرائل والی خبریں جو ہے نا وہ زیادہ پھیلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس موقع کے اوپر جن مذہبی تنظیموں نے اور مذہبی جماعتوں نے اور مدارس دینیہ نے اور مساجد کی انتظامیہ نے جو قربانیاں اور اثار کی مثالیں پیش کی ہیں، وہ یقیناً قابل فخر ہیں کہ مذہبی تنظیموں نے اپنے کارکن وہاں پر فلاحی کاموں کے لیے اور ان متاثرین کے لیے، سیاح کے لیے، وہ دن رات وہاں پر خدمت پر مامور رہے۔ مدارس دینیہ نے اپنے دروازے کھول دیے، طلباء کو باہر نکالا، طلباء کو باہر سینوں کے اندر سلایا، ان سیاح مہمانوں کو کمروں کے اندر سلایا، مساجد کھول دی گئی اور مساجد کے اندر ان سیاحوں کو رہائش دی گئی، ان کو وہاں پر پناہ دی گئی۔ لیکن ایک ہماری حکومت ہے اور ایک ہماری عدالت ہے کہ کراچی کی جو مسجد ہے، مدینہ مسجد جو تاریخ روڈ پر واقع ہے، چیف جسٹس کے حکم پر اس کو گرایا جا رہا ہے، منہدم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات اور پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ یہ پوری زمین، پوری کائنات مسجد ہے۔ مسلمان جہاں چاہیں، جس جگہ پر چاہیں مسجد بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حکومت کی اور سرکاری زمین تھی، یہ تو بالکل بات غلط ہے، کیونکہ پارک کی جگہ تھی، اور پارک کی جو جگہ ہوتی ہے وہ حکومت کی جگہ نہیں ہوتی، سرکار کی اور ریاست کی جگہ نہیں ہوتی، وہ عوامی پراپرٹی ہوتی ہے، پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو وہ پبلک کی مرضی ہے، وہاں پر پارک بنائے، مسجد بنائے۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں نے پارک کے بجائے مسجد بنائی، کیونکہ مسجد ان کی بنیادی ضرورت تھی۔ پارک میں تو کبھی کبھی بندہ جاتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے، 2 ہفتے میں ایک جاتا ہے، لیکن مسجد میں تو دن میں مسلمانوں کو 5 دفعہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔
تو مقامی لوگوں نے وہاں پر مسجد بنائی. اب جب مسجد بن گئی تو اب یہ قیامت کی صبح تک مسجد ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم. جہاں پر آپ کے ملک کا پارلیمنٹ بنا ہوا ہے, اس پارلیمنٹ کو گرا کر یہاں پر مسجد بنائی جا سکتی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جہاں پر ہوتا ہے, اس کو منہدم کر کے وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. وزیر اعظم ہاؤس جو بنی گالا کے اندر بنا ہوا ہے, اس کو گرا کر وہاں پر مسجد بنائی جا سکتی ہے. جہاں پر عدالتیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ قائم ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کو گرا کر مسجد بنائی جا سکتی ہے, مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پوری کائنات, پورے پاکستان کی پراپرٹی کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے. مسلمان جہاں چاہے مسجد بنا سکتے ہیں. ہاں, جہاں پر مسجد قائم ہو جائے, مسجد تعمیر ہو جائے, تو وہاں پر اب دوسری کوئی عمارت نہیں بن سکتی. مسجد کو گرا کر پارلیمنٹ نہیں بنائی جا سکتی. مسجد کو گرا کر وزیر اعظم ہاؤس نہیں بنایا جا سکتا. مسجد کو گرا کر وہاں پر پارک نہیں بنائی جا سکتی. اور یہ مسجد آج سے تھوڑی بنی ہے, 15 سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے. 15 سالوں میں انتظامیہ کہاں تھی؟ 5 وقتہ وہاں پر اذان ہوتی تھی, 5 وقتہ نماز ہوتی تھی, جمعے کے اجتماعات ہوتے تھے, عیدین کے اجتماع ہوتے تھے. ہاں, جہاں لوگوں کی ذاتی پراپرٹی ہو, ذاتی پلاٹ ہو, کسی بندے نے خود خریدا ہو اپنے پیسوں سے, اپنے مال سے خریدا ہو, تو وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر مسجد آپ نہیں بنا سکتے. لیکن ریاست کی جگہ ہو, سرکاری املاک ہو, سرکاری جگہ ہو, اور عوام الناس کو ضرورت ہو, تو وہاں سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے, ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر وہ لوگوں کو مسجد بنا کر دے. اب جب سرکار نے نہیں بنا کر دی, عوام نے خود اپنے پیسوں سے بنائی, وہاں پر مسجد تعمیر ہو گئی. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو گرا دو. بھئی کیوں گرا دیں بھئی؟ اب اس کو قیامت کی صبح تک گرایا نہیں جا سکتا. تو دیکھیے, مری کے اندر مسجدیں تھیں, مسجدوں کے دروازے کھلے تو سیاحوں کو پناہ ملی. حکومت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں تھی, وہاں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وزیر اعظم صاحب نے کیوں نہیں اعلان کیا کہ سارے کے سارے سیاح میرے بنی گالا کے اندر آ جائیں اور یہاں پر آ کے رہائش اختیار کر لیں؟ انہوں نے وہاں پر انتظام اور انصرام کیوں نہیں کیا؟ مسجد والوں نے کیا. تو مسجد تو مسلمانوں کے فلاحی کاموں کے کام آتی ہے اور مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ بات کہ مسجد کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے, سازشیں, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اور حکومت کی بے حسی پر ہمیں اتنے انتہائی افسوس ہے کہ حکومت اتنی بے حس ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا رہی ہے. 3 سال 3.5 سال ہو گئے, ابھی تک مدینہ کی ریاست کا کوئی عملی قدم تو اس حکومت نے نہیں اٹھایا. لیکن ہم اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم صاحب, آپ اپنی بے حسی کو ختم کریں اور یہی ایک قدم آپ اٹھا لیں کہ یہ جو مدینہ مسجد ہے طارق روڈ پر, اس پر جو حکم جو آرڈر جاری کیا گیا ہے, اس آرڈر کو, حکم کو آپ واپس کروائیں. اور آپ کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ ریاست ہیں, آپ حکومت کے اندر ہیں, آپ حاکم وقت ہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ ایک چیز جسٹس کا آرڈر اور اس کا حکم آپ نہیں رد نہیں کروا سکتے, اس کو واپس نہیں کروا سکتے. نہیں کروا سکتے. تو اس لیے مسلمان جو ہیں یہ مساجد اور مدارس کے ساتھ جب تک وابستہ ہیں اور جب تک ان کی وابستگی مساجد اور مدارس کے ساتھ ہے, تو اس وقت تک یہ مسلمان ترقی کی طرف اور مسلمان عروج کی طرف گامزن ہوں گے. اور جس دن مسلمانوں سے یہ مساجد اور مدارس چھین لیے جائیں گے, اس وقت مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کمزور پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی